عزاداری اور ہماری ذمہ داری یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے. بے شک بہت سی ذمہ داریاں ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل, اور کچھ بڑی ذمہ داری جیسے بنیادی ذمہ داری. اور کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں اگر بڑی مشکلات حل کر دی جائے. بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں چھوٹی چھوٹی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. لہذا میری کوشش ہے کہ بنیادی البتہ بہت سی چیزیں چھوٹی چیزیں بھی مسائل کریں گی انشاءاللہ. یہ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اس پر بھی گفتگو موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے. درمیانی گفتگو آپ کی خدمت میں ایک تذکر یا کہانی سب آپس میں, چونکہ ہماری ایک فیملی ہوتی ہے. نہ سوچے ہمارا نیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب ایک حسینی سماج بنانے کے لیے جمع ہوئے, جوان ہوں, بچے ہوں, آپ مومنین میں سے ہوں, عالم میں سے ہوں, سب کی ایک ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ایک حسینی سماج بنائیں. اب جب حسینی سماج بنانا ہے اسے کچھ گائیڈنس چاہیے, کچھ ڈائریکشن چاہیے, کچھ ہدایتیں چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جس کا سماج بنانا ہے آئیڈیل بھی وہی سے لینا ہے, ڈائریکشن بھی وہی سے لینا ہے. اصل ذمہ داری اداداری کرنے والوں کی یہی ہے. اصل ذمہ داری بنیادی ذمہ داری. بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنے سماج کو کون سا سماج بنانا ہے؟ حسینی سماج. اگر ہم بنانے میں کامیاب ہوئے
مطلب ہماری عزاداری کامیاب کامیاب، ہم کامیاب، ہماری مجلسیں کامیاب، سبحان اللہ ہماری سوسانی کامیاب، ہمارا بیان کامیاب، فرش بچھانا کامیاب، حصہ بانٹنا کامیاب، سب کچھ کامیاب۔ واہ واہ اور اگر خدا نہ کرتا ہم اس میں ناکام ہو گئے، بچوں کا نام اس کا مطلب ہماری عزاداری کا جو مین مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ بے شک اور جہاں جہاں توجہ فرمائیے گا، ممکن ہے بعض لوگ اتفاق نہ کریں میری باتوں سے، ہو سکتا ہے بہت سی باتیں میں پڑھوں، ہو سکتا ہے سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے، بہت سی چیز وہ ایک الگ میٹر ہے، بات میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں جو ہمارے یہاں کی سب سے بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ دنیا کی قوم لوگوں کو اپنی جانب بلاتی ہے، کیا کہنے واہ اپنی طرف بلاتی ہے، اخوت اور دوستی بڑھاتی ہے، ہمارے کیا نفرت اور بغض بڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کیسے کہی، انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا، انہوں نے وہ تو شیعہ سے خارج ہے تو وہ وہابی ہو گئے، ارے یہ مشن چل رہا ہے، آتے ہوتے نا اس طرح کی اصلاحی باتیں کری، صاحب ایک مشن چل رہا ہے عزاداری کو خراب کر دیتا۔ کبھی بھی مسئلہ پیش آئے بیٹھیے، بیٹھ کے سکون سے معتب قوم کی طرف سے، مہذب قوم کی طرف سے، ہو سکتا ہے نہ اتفاقیاں ہو سکتی ہیں، نہ اتفاقی بھی نہ کہیں، دو فکریں ہو سکتی ہیں نا، بے شک ہو سکتی گھر میں ہوتی ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے، گھر میں ہوتی ہیں، ایک صاحب کو یہ پسند ہے، ایک صاحب کو یہ کھانے میں دیتی ہے، ایک صاحب کو یہ کھانے میں پسند ہے، ایک صاحب کو یہ پسند ہے، ایک صاحب جلدی سونے جاتی ہیں، ایک صاحب پوری رات جاگنے جاتی ہیں، ہوتا ہے تو کیا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کیا؟ کمپرومائز کرتے ہیں، گھر کے مسائل کو گھر میں رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دنیا جو سمجھدار فیملی ہوتی نہ سمجھ ہوتی تو بہرحال لڑتے لڑتے گھر سے باہر آ جاتے، چڑھاتے پہ آ جاتے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جو سمجھدار فیملیاں ہوتی گھر کے مسائل کو گھر میں بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوریوں کو بڑھا لیتے نہیں بلکہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی بالکل ایک فیملی کی طرح بیٹھے مسائل کھول کر، بہت سی چیزیں ہیں جب تک ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ حسینی معاشرے کی ایک صفت یہ ہے کہ سب فطری طور سے دینی طور سے ایک دوسرے سے نزدیک ہوں۔ بے شک ہوتا کیا فزیکلی تو نزدیک ہو جاتے ہیں، کبھی فکری ہوتے ہی نہیں۔ حسینی معاشرے کی ایک صفت یہ ہے کہ فطری طور سے ہم ایک دوسرے سے متفق ہوں، نزدیک، ایک ہمارا ایم کیا ہے؟ حسینی معاشرہ بنانا، یہ ہے بھائی سب متفق ہے، کوئی کسی کے اختلاف ہے؟ کوئی صاحب کا صاحب اس طرح سے کام شروع کیے، کوئی صاحب کا اس طرح سے ہو سکتا ہے، جیسے مثلاً بالکل پائلٹ ہے، ڈرائیور ہے، ایک کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں دیکھو بعض ایسے آرام سے اتارتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہاز کا رنوے بھی اتر گیا، بعض ایسے ہوتے اتارتے تو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی، لیکن سب کا ایک مقصد ہے جہاز کو ایک منزل سے لانا، ایک منزل پہ لے جانا۔ ایک ہنر مند ہے تو بہرحال بڑا پتہ نہیں چلا، بڑے سلیقے سے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کبھی جھگڑے کا موضوع نہیں بنائے۔ خدا کی قسم دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا، سب کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری عزاداری مقصد سے دور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینی معاشرہ کیسے بنے گا؟ جیسے انصار امام حسین تھے، 72 تھے نا، 72 فکر کے لوگ تھے، 72 لوگ، جیسے یہاں اگر 100-200 لوگ ہوں تو 100-200 لوگ کی فکر ہو گئی۔ کمال کیا ہے؟ فکروں کا بہت سا ہونا عیب نہیں ہے، فکروں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا کمال ہے۔ جو کربلا والوں
صفت تھی، اور اگر ہم ایک مقصد اور ایک نقطے پہ ہماری فکر جمع نہیں ہوتی تو کبھی حسینی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اصل آزاداری کا مقصد کیا ہے؟ حسینی معاشرہ بنانا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کا معاشرہ بنے گا آئیڈیا بھی وہی سے رہیں گے، ڈائریکشن بھی نہیں ہوگی، اور یہی مقصد ہے۔ لہذا جب حسین امام حسین کا معاشرہ بنانا ہے، حسینی سماج بنانا ہے، تو پھر صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوگی، جماعت مخالفہ ہم سب کی ذمہ داری، ایک آدمی کی نہیں ہوگی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کچھ ہماری ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ صحیح آئیڈیل آپ کو بتائیں، صحیح ڈائریکشن آپ کو بتائیں، بیوقوف نہ بنائیں جیسا کہ ہو رہا ہے، کچھ آپ کو نہیں کرے، کچھ امام حسین کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس ڈائریکشن، اس آئیڈیل کو سمجھے۔ اور یہ صرف 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، یہاں صرف قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، تھیوری بیان ہو رہی ہے، پریکٹیکل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ سوچیں، تھیوری بیان کرنا بہت آسان ہے اور بہت وقت کم مختصر سا وقت لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل سخت ہے، ٹائم لیتا ہے۔ حسینی معاشرے بنانے کے لیے صرف تھیوری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کی ضرورت ہے۔ ہم آپ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ تھیوری سنیں، سوال بھیجیں۔ بات محسوس فرما رہے ہیں؟ تو ہم سب کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حسینی معاشرہ بنانے کے لیے امام حسین اور انصار امام حسین کی کامیابی کے راز، کہتے ہیں نا، اگر کسی کو کسی لائن میں، جو سی لائن ہو، ایجوکیشن کی لائن ہو، کھیل کی لائن ہو، کرکٹ کی لائن ہو، کوئی بھی لائن ہو، اگر کسی لائن میں کامیاب ہونا ہے تو ایک اپنا رول ماڈل انتخاب کرنا پڑے گا۔ اچھا، رول ماڈل تو وہ کیسے کامیاب ہوا؟ یہی تو ہے نا، وہ اس مقام تک کیسے پہنچا، کون کون سی مشکلات آئی، کون کون سی اس میں صلاحیت تھی، کیا کیا کام اس نے کیا، کتنے گھنٹے پریکٹس کرتا تھا، کس انداز میں پریکٹس کرتا تھا، کیسے استاد اس کے تھے، کیسے کوچز اس کے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب ان اثرات کو ہم کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو اگر کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے تو بچے کرکٹر بنتا ہے، کوئی تعلیم ایجوکیشن کی لائن میں جانا چاہتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے کامیاب لوگوں کی زندگی کو کیا بنائیں؟ آئیڈیل بنائیں۔ آئیڈیل داستان میں نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے گا، کسی کی زندگی کو پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، داستان اور ہوتی ہے، اور داستان کے پیچھے چھپے راز اور ہوتے ہیں۔ کربلا کو اگر صرف داستان کی حیثیت سے پڑھیں گے، 61 ہجری میں سرزمین کربلا میں روز عاشور ایسا واقعہ ہو گیا، امام حسین کے ساتھ 72 انصار سے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ یہ ہے داستان، یہ اسٹوری، یہ قصہ۔ ہاں، پہلی منزل میں جاننا ضروری ہے، توجہ فرمائیے گا، پہلی منزل میں ایجوکیشن کی اسٹیپ ہوتی ہے نا، پہلی منزل میں کیا ہے؟ کربلا کو جانیے، کربلا میں ہوا کیا، توجہ فرما رہے ہیں، پہلی منزل میں جاننا ضروری ہے کربلا ہے کیا، ہوا کیا۔ لیکن اگر یہی ٹھہر جائیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کربلا کیوں ہوئی، کیوں اتنے لوگ امام حسین کے ساتھ تھے اور اتنے مخالف کیوں تھے؟ کوئی ریزن ہوگا نا، کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے بیٹھ کے؟ بس اب کربلا کو لے لیجیے، آئیڈیا ہے ہمارے ساتھ،
کربلا امام حسین کوئی معمولی ہستی تھی؟ مجھے بتائیے. مسلمانوں کے درمیان میں خاندان اہل بیت میں اس وقت جس وقت امام حسین ہے، اس سے بہتر پورے مسلمان میں کوئی ہے؟ 50% ہے نا؟ ہے نا؟ یعنی سید المرسلین کے بیٹے، نواسے مولا کائنات کے بیٹے، بی بی فاطمہ دو عالم سیدۃ النساء العالمین، امام حسن کے بھائی آئے تطہیر کے مصداق، یہ ساری چیز سب جان رہے ہیں، تمام مسلمان جان رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آدھی صرف جان رہے ہیں، یہ وہیں سے آیا ہے نا، وہیں سے تو آیا، سب جان رہے تھے نا. خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہے، سید بطحہ ہے، ساری فضائل ہے نا. ہر مسلمان کہہ رہا تھا الحسن والحسین. توجہ فرمائیے گا، یعنی ہر یہ حدیث انسانی معاشرے یعنی اسلامی معاشرے میں، اس زمانے کے اسلامی معاشرے میں یہ حدیث تھی. الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، سب کو پتا تھا. الحسن والحسین امامان، امام حسن امام حسین امام ہے، بیٹھے پر بھی امام ہے، قیام کرے. معاشرے کو پتا تھا نا، پورے اسلامی معاشرے کو تو پتا تھی نہیں یہ بات. پوری زندگی پیغمبر اسلام بتلاتے چلے گئے. آج بھی مسلمانوں سے پوچھ لیجئے، اگر پتا نہ ہوتا تو ان کو کیسے پتا ہے؟ ان کو بھی بزرگوں سے، جیسے ہم کو اپنے بزرگوں سے ملا، ان کو بھی اپنے بزرگوں سے ملا. آئے تک پوچھ لیجئے، آئے ملک پوچھ لیجئے، دوستوں تو ہوں گے نا، سب بتائیں گے ارے یہ اہل بیت کی خاندان ہے، فن اہل بیت ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں، مستقلی جوانوں کی خدمت میں اتنی تمام فضیلت امام حسین کی، اتنی عظیم نسبت امام حسین کی، اتنی بڑی شخصیت امام حسین کی جو کسی سے چھپی نہیں ہے، کسی سے نہیں چھپی نا. جیسے آج، بلکہ آج تو چھپی بھی ہے، کیونکہ آپ نے صرف پڑھا اور سنا ہے، اس زمانے کے لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں. اتنی نایاب، اتنی بڑی شخصیت، پورا عالم اسلام جس پر پراؤڈ کر رہا ہے، فخر کر رہا تھا. لیکن کون سی ایسے حالات ہو گئے، کون سے ایسے ریزن ہو گئے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ صرف 72 تھے، مقابل میں 30,000 کا لشکر تھا. سوچئے گا، کوئی ریزن تو ہوگا نا، ہے نا ریزن؟ کوئی معمولی شخصیت کے عام آدمی تھے، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، ایسا تو نہیں نا، سب کو پتا تھا نا، سب کو پتا تھا نا. اور یہی اسی چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچئے گا کون سا ریزن تھا. یہی ریزن، اسی ریزن نے کربلا کو وجود میں لائی ہے، اسی وجہ سے کربلا وجود میں آئی. اگر یہ ریزن نہ ہوتا تو کربلا وجود میں نہ آتی، امام حسین تنہا نہ ہوتے، امام حسین کی شہادت نہ ہوتی. کون سا سبب ہے کہ امام حسین کے ساتھ مختصر سے لوگ ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے نا، سوچ رہے، سوچئے گا، ضرور سوچئے گا، کیونکہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے آپ کو. سوچئے، یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندہ سوچتا ہے، توجہ فرمائیے، حق کے لیے اور اللہ کے لیے سوچتا ہے. جب دینی مسائل میں یا اس انسانی مسائل میں جب بندہ سوچتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے، الہام کرتا ہے. لہذا ہمیشہ جب کوئی مشکل آئے تو اس پہ فکر کیجیے، فوراً ڈیسیزن نہیں لیجیے، فکر کیجیے، اللہ سے توسل کریے. امام حسین کے واسطے اللہ تعالیٰ الہام کرے گا، مدد کرے گا، ہدایت کرے گا. سوچا کریے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سوچئے کربلا میں ایسا کیوں ہوا؟ امام حسین تنہا کیوں رہ گئے؟ امام حسین کے مقابل میں اتنا بڑا لشکر کیوں تھا؟
یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ عاشور ہو گئی ہے، ظہور بچی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ عاشور گزر گئی، جن کو کامیابی پانی کی کامیاب ہو گئے، جنہیں ناکام رہنا تو ناکام رہ گئے، لیکن ظہور بچا ہے. ابھی ہماری کامیابی اور ناکامی وابستہ ہے. نعرہ حیدری. یہ حسین، امام حسین کی شہادت ہو گئی. بارش حسین پردہ غیب میں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہونا ہے، کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. تو ظاہر سے بات ہے، امتحان سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، امتحان سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تیاری کی. اور جتنا اچھے سے طریقے سے تیاری ہوتی ہے اتنا ہی نمبر اچھے آتے ہیں. تو بس سمجھ گئے مجلس اعزا کا صفحہ سمجھ گئے، حسین سمجھ گئے، عزاداری کا مقصد سمجھ گئے. تو ایک سلوات بھیج دیں. بات پہنچ رہی جوان، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کربلا دوسرے لفظوں میں کہوں، کربلا کے دو پارٹ ہیں. کیا کہنے واہ، دو پارٹ ہے کربلا کے. جیسے ایگزام میں ہوتا ہے نا، پیپر دو پیپر ہوتے ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ. میتھ کے فرسٹ اور سیکنڈ، سائنس کے فرسٹ اور سیکنڈ ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح کربلا دو پیپر ہیں. ایک امتحان ہو گیا، ایک پیپر ہو گیا، ایک پیپر بچا ہے، اور پیپر کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے. ایک فرق ہے دونوں پیپر میں، یعنی پہلے پارٹ اور دوسرے پارٹ کے ایک فرق ہے. یہ تو بیان کر دوں، پھر سلمان بھیجیے. مجھے بتائیے، اگر یہ پیپر ہوتا ہے، گائیڈ پیپر ہوتے تو ہیلپ ملتی ہے. کیسے کیسے سوالات اب تک آئے تھے، ہے نا. ایجوکیشن کے لوگ ہیں نا، جوان ہیں ماشاءاللہ. بزرگ تو ہماری بات کی تائید کریں گے. میں نے عرض کیا، میں بزرگوں کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں، بزرگوں سے سیکھتا ہوں یا کتابوں سے سیکھتا ہوں، جوانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بزرگ آتے ہیں اچھا ضرور لگتا ہے، سرپرستی فرماتے ہیں، لیکن سناتا ہوں میں جوانوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ شاخ سوکھ گئی ہے، کسے موڑیں گے نہیں صاحب، یا ٹوٹ جائے گی یا توڑ دے گی. ایک سلوات بھیج دے. لیکن آپ کی شاخ نرم ہے، جیسی چاہیں گے آپ اپنی تربیت کر لیں گے. موقع ہے، فرصت ہے، اس کو غنیمت جانیے. معلوم نہیں کون سجنوں کی آمد کی خبر لے کر آ گئے. پتا ہے 3 چیز کا علم نہیں ہے کسی کو. موت، اس لیے کہ ہمیشہ تیار ہو. حساب کتاب، دہی کھاتا بالکل تیار رکھو. پتہ نہیں کب بھوک آئے، چلو رک جاؤ ابھی بچا ہے، نہیں چلو. پوری زندگی کیا کر رہے تھے؟ سب تھوڑا سا موقع تو دیجیے. بہت سامان بچا ہے، بہت کام بچا ہے، بہت نمازیں بچی، بہت واجب. نہیں 65 سال 70 سال 80 سال کیے تو کیا کر رہے تھے؟ دیکھو کیا کر رہے تھے. چلو، موت کا وقت معلوم نہیں، قیامت کا وقت معلوم نہیں. کیوں نہیں معلوم؟ مجھے بتائیے. کبھی آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ موت کا وقت بتلا دیتا؟ تو انسان پتہ ہے اتنا چالاک تھا، زندگی کے آخری حصے میں سب کچھ کرتا. جیسے ایک مذہب ہے نا، جب بوڑھے ہو جاتے تو اسنان کے لیے سنگم پہ جاتے ہیں. ایک میرا دوست ہوتا، میں نے کہا تم بھی بولے ابھی کیا گناہ کرنا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے. تو اگر موت کا وقت بیان کر دیا ہوتا تب ظاہر سی بات بیوی کہتی کھانا کھا لو. ارے فلاں صاحب آئے نا، کہہ دو جانے دو، 1 ہفتہ بچا میرے جانے میں. نمازیں 24 گھنٹے لگے رہتے. اللہ نے کہا ایسی نمازیں نہیں چاہیے، اور والی نمازیں نہیں چاہیے.
لائق عبادت سمجھ کے پوری زندگی عبادت کرتے تو مجھے لطف آتا. لہذا تربیت کے تاکہ تمہیں اگر موقع نہیں پتہ نہیں ہوگا کہ موت کب آئے گی تو ہمیشہ تربیت تیاری کرتے رہو گے. ہو سکتا ہے آج سو جائیں کشانہ انا للہ. اچھا ایک لفظ آیا انا للہ تو میں کہہ دوں چھوٹی سی مشکل ہے کہہ دوں. جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی گئے مر گئے. میں اپنے حال کروں میری شادی کے کچھ دن کے بعد کسی اہلیہ نے کسی صاحب کی بیماری کی خبر دی. میں نے کہا انا للہ کیا کرے وہ زندہ ہے. میں نے کہا کیا انا للہ و انا الیہ راجعون مرنے پر قرآن کیا کہہ رہا ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی مصیبت آئے تب کیا کہو یہ کیا کہہ رہے ہیں جوان بتائیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مانا کیا ہوتا ہے. ہم وہی سے وہی جائیں گے تاکہ کسی چیز کا ملال آپ کو نہ ستائے. مال کھو گیا دکان میں آگ لگ گئی مصیبت ہے نا. لاس ہو گیا بزنس میں تو کیا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں چھوڑ کے تو جانا ہی تھا ابھی چھوٹ گیا. کہیں کل چھوڑنا تھا کیونکہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر سے آئے ادھر جائیں گے. کل چھوڑتے آج چھوٹ گیا کل خسارہ کرتے آج خسارہ ہو گیا. یہ لفظ تربیت کے لیے ہے انا للہ و انا الیہ یعنی ہر وقت اپنے کو تیار کرو. خیر میں اس میں وضاحت نہیں جانا چاہتا لہذا صرف موت سے مخصوص نہ کریے گا اور نہ کسی کی زبان پکڑ لیجیے گا. صاحب ابھی تو زندہ جب مصیبت آئے قالوا انا تو موت کا وقت اللہ نے نہیں بتایا تاکہ ہمیشہ تیار تو تیاری کرتے رہو. ظاہر سی بات ہے جس کی تیاری ہوتی ہے ہمیشہ جو بچہ تیار رہتا ہے. مجھے بتلائیے اگر ڈیٹ ایک پہ ایک آ جائے تو اسے پریشانی ہوتی ہے بلکہ جو تیار رہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے مجھے بتا دیجیے. جو بچہ اچھا پڑھنے والا ہو جس کی تیاری مکمل ہو اور ڈیٹ نہ آئی ہو تو کیا چاہتا ہے کیا تمنا ہوتی مجھے بتا دیجیے. اس کی تمنا ہو جاتی جلدی سے ڈیٹ آ جائے میں اپنے امتحان سے گزر جاؤں. اور جن کی تیاری نہیں ہوتی ڈیٹ آنے کے بعد بھی کہتے شاید ٹل جائے کرفیو لگ جائے کرونا آ جائے صاحب لاک ڈاؤن لگ جائے کم سے کم امتحان ٹل جائے ایک سلوار بھیج دے. تو صاحب جو تیار رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. تیاری بے چین کی رہتی ہے نا. جوان محسوس کریں گے جو تیار رہتے ہیں وہ بے چین رہتے ہیں امتحان دینے کے لیے. تو اسی طرح جو بندے خدا تیار رہتے ہیں وہ موت سے ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ موت کے ذریعے اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے. اور جو تیار نہیں رہتے بدلے جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. تو موت کا وقت نہیں ہے قیامت کریں گے ایک وقت اور ظہور حضرت حجت کا وقت ہے. کیوں تاکہ ہر وقت تم تیار رہو ہر وقت تمہیں تیار رہنا ہے. اور روز جمعہ ہفتے میں ہے کہ حضرت کی آمد کس دن ہوگی بارگاہ پروردگار میں ہم دعا کرتے ہیں. ایک بات آئی تھی دعا کرتے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جمعے حضرت کی ظہور میں تعجیل فرمائے یہ جمعے مخصوص کر دے. لیکن جب وقت کم ہو تیاری کی اسپیڈ بڑھائیں ذمہ داری بڑھا دیں. تو بس کربلا کیوں ذکر کریں کربلا کا کامیاب لوگوں کی بھی داستان ہے اور ناکام لوگوں کی بھی داستان. کامیاب لوگوں کو آئیڈیل بنائیں ناکام لوگوں سے عبرت لیں سبق لیں. ٹھیک کربلا کے دو پارٹ ہیں ایک کا نام عاشور ہے ایک کا نام ظہور ہے.
کربلا 2 پارٹ میں ہے. ایک پارٹ کا نام عاشور جو ہو چکی, دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ظہور. دونوں میں بہت سی چیز کامن ہے. ایک بات میں کہہ دوں, کربلا بھی جب تک یعنی عاشور بھی جب تک امام حسین کو ناصر نہ ملے عاشور کا آغاز نہ ہوا. ظہور بھی ناصر کی محتاج ہے. جب تک ناصر کی فہرست مکمل نہ ہوگی حکم ظہور نہ ہوگا. ایک سلوات بھیج دیں. عاشور ہو گئی, ظہور بچی. ٹھیک ہے, اب سمجھ میں ہے کوئی اس کا فلسفہ کیا؟ آزاداری کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت. تعلیم اور تربیت. تیاری کسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے تیاری کرنا؟ کس نے تیاری کرنا ہے؟ حضرت کے نصرت کے لیے تیار ہونا ہے. تیاری میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تعلیم اور تربیت. بس دو چیز ہوتی ہے. ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, کربلا کے پہلے پارٹ کو عاشور کہتے ہیں اور دوسرے پارٹ کو ظہور. دونوں میں انصار کا بہت اہم رول ہے. کربلا اتنی خوبصورت ہے تو کس کی وجہ سے؟ انصار امام حسین کی وجہ سے. ظہور اگر بڑی جمیل خوبصورت ہوگی تو کیوں؟ انصار امام مہدی بہت خوبصورت تو لاجواب ہوں گے. جس طرح انصار امام حسین لاجواب تھے اسی طرح انصار امام مہدی لاجواب ہوں گے. تو بتائیں ان کی تیاری کہاں ہوگی؟ اسی فرش آزاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی عزاداری کے بہانے. عزاداری کا مقصد سمجھتے جو میں عرض کر رہا تھا, آنسو مقصد نہیں ہے, ذریعہ ہے فرش عزا تک لانے کا. چلو امام حسین پہ آنسو بہاتے, ذریعہ ہے. جب آئے تربیت کر کے جاؤ. آنسو بہانے کے لیے آئے ہو, تربیت کر کے جاؤ. آؤ پرسہ دینے چلتے ہیں, پرسہ بہانا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اشک نہیں بہانا, آنسو نہیں بہانا ہے, گریہ نہیں کرنا ہے, پرسہ نہیں دینا. مسائل میں پڑھتا ہوں, میں بھی روتا ہوں, آپ بھی روتے ہیں. لیکن کیا مقصد کیا ہے؟ تیاری. اور جو چیز ہمیں مقصد سے ملاتی ہے, مقصد سے جوڑتی ہے, اس چیز کا نام کیا ہے؟ امام حسین کا گریہ, امام حسین کا پرسہ. اور یاد رکھیے گا, بھولیے گا نہیں یہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مقصد عظیم ہوتا ہے. بے شک بے شک یہ بھول ہے. اگر مقصد عظیم ہوتا ہے تو وہ ذریعہ بھی عظیم ہوتا ہے جو مقصد سے جوڑتا ہے. اگر خدا کی معرفت, خدا کا تقرب مقصد ہے انسان کی خلقت کا, تو وہ اہل بیت بہت عظیم ہے جو خدا سے جوڑتے ہیں. ایک سلوات بھیج دے. مقصد عظیم ہوتا ہے تو وسیلہ بھی عظیم ہوتا ہے. وسیلہ بھی عظیم. جو اہمیت, جو رتبہ, جو قدر مقصد کی ہوتی ہے وہی وسیلے اور بہانے اور ذریعے کی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم گریے کو مقصد نہ بنائیں تو اس کی عظمت میں کوئی فرق پڑے گا. نہیں, وہ عظیم ہے. کیوں گریہ امام حسین پہ عظیم ہے؟ کیوں پرسہ امام حسین پہ عظیم ہے؟ کیونکہ عظیم مقصد سے جوڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھ لیں, لہذا نہ مقصد چھوٹے نہ گریہ چھوٹے. ایسی بات ہے, ذریعہ چھوٹ جائے گا تو کیسے پہنچیں گے مقصد پر؟ وسیلہ ضروری ہے. اور یاد رکھیں, مقصد جیسے عظیم ہوتا ہے اسی طرح وسیلہ بھی عظیم ہوتا ہے. کوئی توہین نہیں ہے, کوئی اس کو ہلکا کرنے کی کوشش بھی نہیں ہے. بات متوجہ ہے نا, کوئی مشکل تو نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. تو عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ تیاری. تیاری کیسے ہوتی ہے؟ تعلیم اور تربیت سے. تعلیم اور تربیت کے لیے کیا چاہیے؟ آئیڈیل. کیسے آئیڈیل چاہیے؟ کامیاب لوگوں کے. عبرت چاہیے, ناکام لوگوں کے.
انشاءاللہ اگر دامن وقت کی گنجائش ہوئی تو میں آپ کے خطوں پہ عرض کروں گا کہ سلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد۔ تو ممکن ہے ایک جوانوں کے سوال تو بات چھوڑ چکا، یہ ایک فرق ہے، کربلا پہلا پارٹ ہے، یعنی کربلا کے دو پارٹ ہیں، ایک کا نام عاشور ہے، ایک کا نام ظہور ہے۔ عاشور سے ظہور کو ہمارا ایک موضوع ہے، بہت وسیع، کبھی انشاءاللہ پھر اسے دہرا دیں گے، بہت ساری بات رہ گئی تھی عاشور سے ظہور۔ تو کربلا دو پارٹ میں ہے، کیونکہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بعض لوگ ناسمجھی کے تحت کربلا کو سے ایک واقعہ، ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک تحریک، ایک مشن کا نام ہے، جس کی ابتدا کو عاشور کہتے ہیں، جس کی انتہا کو ظہور کہتے ہیں۔ تو اب یہ عزاداری ہمیں کس سے جوڑتی ہے؟ ظہور سے۔ تیاری کرنا ہے، تیاری کیسے ہوگی؟ تعلیم و تربیت سے، کچھ آئیڈیا ہوگی کچھ۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں، عاشور اور ظہور، پہلا پارٹ، دوسرا پارٹ، فرسٹ سیکنڈ یا لاسٹ، عاشور اور ظہور۔ لیکن ایک فرق ہے ہماری تیاری میں، یعنی انصار امام مہدی کی تیاری میں، انصار امام مہدی کی تیاری میں اور انصار امام حسین میں ایک فرق ہے، بہت بنیادی اور بہت علمی فرق ہے۔ اس فرق کو میں بیان کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ اگر آپ سے کہا جائے، کنڈیشن رکھ دیا جائے، مقابلہ رکھ دیا جائے، ایک اچھی سینری بنائیے، خوبصورت ہو، جس میں ساری چیزیں ہوں، تو سخت ہوگا نا؟ کافی دیر تو آپ سوچنے میں لگے رہیں گے کیسی بنا ہے نا؟ کچھ لوگ نتیجے ہی پہ نہیں پہنچے گی کہ کیسے بنائیں، ایسا ہو جائے گا؟ میری ساری چیز ہو، بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو، نہریں بھی بہتی ہو، پہاڑ بھی ہو، سورج بھی ہو، گھر بھی ہو، یہ خوبصورت ہو، چمن بھی بنا ہو، اگر آپ سے کہہ دیا جائے تو کافی دیر آپ سوچ میں توجہ فرما دے گا، کیونکہ کافی بنا رہے چاہے آپ فکر بند رہیں گے، فکر میں رہیں گے کیسی بنائیں۔ بہت دیر فکر بند رہیں نا تو گھبرائیں گے، بس مثال آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے بعد، اگر وہ صحیح اعلان کے بعد ایک بڑی سی تصویر آپ کے سامنے رکھ دی جائے، بڑی توجہ زبانوں، بڑی توجہ، شب جمعہ ہے توسل کریے گا، لیکن اگر ایک سامنے تصویر رکھ دے، کس کس جگہ بنائیے، تو بتائیے کتنی آسانی ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ دیکھتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، جو چیز جہاں پہ ہوگی اس کو اس مقام پہ رکھتے جائیں گے، مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ آئیڈیل سامنے ہے، بس یہی جب انصار حسین تیاری کر رہے تھے تو کوئی آئیڈیل نہ تھا، حور کے لیے کوئی حور نہ تھا، حبیب کے لیے کوئی حبیب نہ تھا، زہیر کین کے لیے کوئی زہیر کین نہ تھا، بہیم قلبی کے لیے کوئی بہیم قلبی نہ تھا، یہ تو ہمارے لیے ایک احسان کر بناؤ، آپ کر بناؤ کی تصویر بناؤ، جیسا کریکٹر تمہیں پسند ہو، خود پسند ہے خود کی تصویر بناؤ، حبیب پسند ہے حبیب کی محمد پر بابا سے بلند سلوات۔ متوجہ ہوئے؟ کیا کہنے با؟ جب انصار امام حسین اپنی تربیت کر رہے تو ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، وہ خود اپنے لیے ایک آئیڈیل بنی،
اور ہمارے ہم پر ایک احسان کر گئے. اے عاشور، اے صبور کے انصار پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے لیے ایک آئیڈیا دے کے جائیں گے. جو تصویر سامنے ہو تو بنانا آسان ہے. اسی لیے روایت میں بات فرماتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائیں گے کربلا اور عاشور و ظہور میں ایک فرق ہے جو کر دوں. ابھی تو آپ نے دونوں مشاہدہ ایک فرق آپ کی خدمت کر سکتا. کربلا میں سارے آئیڈیل ایک ایک اور ایک، حبیب ایک، سہیل ایک، ہر کریکٹر ایک ایک تھا. لیکن انصار امام مہدی میں ہر کریکٹر کئی کئی ہزار ہوں گے، کئی کئی ہوں گے اور کئی کئی ہوں گے. حبیب کئی کئی ہوں گے، سہیل کئی کئی ہوں گے. ایک سلوات بھیج دیں. اس عزاداری کی قدر کریں، اسے فرصت سمجھیں، موقع غنیمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت سید سجاد آپ کو دے کر گئے ہیں. کیونکہ یہ قبضہ مجالس امام سجاد سے مخصوص ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کریں مولا. اور روئیے انشاءاللہ ذکر کریں. ہم ان کا شکریہ ادا کریں مولا. آپ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا ذریعہ دے دیا ہے علم تعلیم و تربیت. اور یاد رکھیں اگر ہم یہاں پہ ناکام ہو گئے، یہاں پہ محروم رہ گئے تو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی جگہ ہو تو مجھے بتلا دیجیے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے. کیا آپ کا احسان ہم یہاں نہیں کریں گے؟ عزاداری کے نام سے نہیں کریں گے، مجلس میں نہیں تو کہاں کریں گے؟ کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں. بس یہی جگہ ہے، بہت مقدس جگہ ہے کیونکہ امام حسین سے مخصوص ہے. اور جب آنے والا، میں نے کل مثال دی تھی نا جوان، بارگاہ امام حسین میں خالص بن کے جایا کرتے. خالص عاشق، عاشق جیسے ہوتا ہے نا، دیوانہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اسے کچھ چاہیے نہیں، اسے محبت کے لیے مخلص ہوتا ہے. حدیث علوی ذکر میں نے عرض کیا، آج بھی پڑھ لوں. اسد الناس کامیاب انسان وہ ہے، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے. کون؟ مولا کائنات فرماتے ہیں من اسد الناس، کامیاب وہ انسان ہے من عرف فضلنا، جو ہماری معرفت کرتا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے فضل کو سب کی معرفت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، امام حسین کی بھی معرفت رکھتے ہیں. اور خاص طور سے جس کی نصرت کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے اس کی کیا کریں؟ معرفت. پہلا معرفت کے ذریعے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ تقرب الی اللہ بنا، ہماری معرفت کے ذریعے سے اللہ سے تقرب حاصل کرو، خدا کی بارگاہ میں جاؤ. دوسرا کام کیا ہے؟ اخلصا حبنا، ہم سے محبت بے لوث کرنا، لالچ والی نہیں کرنا، مطلب والی نہیں کرنا، بے لوث محبت کرنا. اور یاد رکھیں انصار امام حسین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، امام حسین سے بے لوث محبت کرتے، مخلصانہ محبت کرتے، صرف اور صرف امام حسین کی محبت میں امام حسین کے ساتھ تھے. کل میں نے واقعہ پڑھا ہے، شب عاشور کا واقعہ پڑھا ہے، دوہراؤں گا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے جو امام حسین کے ساتھ تھے اور شہید ہوئے، یہ قید بھی لگا دوں، جو امام حسین کے ساتھ تھے اور شہید بھی ہوئے، وہ صرف اور صرف امام حسین سے خالص محبت رکھتے تھے. کسی تمنا کے تحت نہیں آئے تھے، کسی لالچ کے تحت نہیں آئے تھے، کسی ضرورت کے تحت نہیں آئے تھے. جیسے ہم جاتے ہیں، کہ مثال میں نے دی تھی، کربلا ہم جاتے ہیں، شب جمعہ ہے نا، کربلا جاتے ہیں. کربلا جانے والوں کی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر قید و جوانوں کو تاکہ ذہن نشین ہو جائے. دو طرح کے لوگ کربلا جاتے ہیں، اپنوں میں سے پڑے ہوئے.
ایک وہ جاتے ہیں جو مراد دینے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں مراد دینے، عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لیکن حسن بھی نہیں ہے، کمال بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ظاہر امام حسین اس لیے ہوتے ہیں چاہے کہ مولا سے اتنی طلب لیں گے، مولا اچھی جاب مل جائے، مولا اچھا یہ مل جائے، مولا اچھا مل جائے، اچھا، یعنی طلب لے کے جاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کی لسٹ لے کے جاتے ہیں۔ یہ کون سے ظاہر ہوتے ہیں؟ کوئی سائل بن کے جاتے ہیں، سوالی بن کے جاتے ہیں۔ سوالی آپ کے دروازے آتا ہے، سوالی کو آپ دیتے ہیں نا، شریف آدمی، کریم آدمی سوالی کو رد نہیں کرتا، لیکن محبت نہیں بڑھتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت نہیں لے کے آئی ہے، ضرورت لے کے آئی ہے۔ سائل کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، کیوں؟ ضرورت کے تحت جاتا ہے۔ اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو نہیں آتا۔ تو بارگاہ امام حسین میں چاہے کربلا چاہے یہاں، دو طرح سے لوگ جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں۔ ایک تمنائیں لے کے جاتے ہیں، آنسو لے کے جاتے ہیں، کبھی موت کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ضرورت میں تو سمجھتا ہوں قواعد یہ ہے کہ جب ہم لسٹ لے کے جاتے ہوں گے، میں لے کے جاتا ہوں گا تو امام خود دیتے ہوں گے، اتنا موقع رہنا دے دو، آ جائے جو مانگ رہا ہے دے دو، ضرورت سے زیادہ دے دو، کہہ دیتے ہوں گے۔ امام حسین کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اتنا وہ نوکر ہے، خادم ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو امام حسین دے، عباس دے دو، ارے جلدی رکھ سب کو اٹھا لے دو۔ دوسرے کون ہیں؟ عشق حسین میں جاتے ہیں، بے لوز جاتے ہیں، مولا آپ کی بارگاہ میں کچھ ملے نہیں آئے ہیں، کہ میں نے عرض کیا عیب نہیں ہے، آپ لے رہے ہیں لیکن حسن بھی نہیں ہے۔ عیب آپ مانگنے گئے ہیں، امام حسین کی بارگاہ سے ملے گا، لیکن آپ میں انصار امام حسین کی صفت نہیں آئے گی، اس میں صفت آئے گی جو عشق حسین میں کربلا گیا، اور عشق حسین میں کربلا آتا ہے کوئی تو امام حسین کو بڑا اچھا دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اپنا کوئی آ جائے تو کیا آدمی چاہے، ارے 2 دن اور رک جاؤ، کیوں جلدی کر سمجھانے میں، ارے کیوں جلدی کر رہے ہو، کہیں تو آئے تھے، اے میرے عاشق کہیں تو آیا تھا، ایک دن اور رک جا، تو ہو گئے، ارے اس کے آنے سے بڑا سکون ملا مجھے۔ جب خالص عاشق جاتا ہے تو امام حسین خود استقبال کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ سائل نہیں ہے، سوالی نہیں ہے، عاشق آیا ہے، تو امام حسین خود استقبال کے لیے آتے ہیں، استقبال کے لیے آتے ہیں۔ اور زیارت امام حسین اور دوسرے معصومین کی زیارت میں ایک فرق ہے نا، کہ جب کربلا یعنی جب آپ نجف زیارت کرنے جائیے تو پہلے کیا غسل کر لیجیے، مناسب لباس پہن لیجیے، خوشبو لگا لیجیے، ایسے جائیے ایسے نجف جائیے، قاسمین جائیے، سامروا جائیے، مشہد جائیے، مقدسہ جائیے، کہیں جائیے، یہ ہے نا۔ لیکن کربلا کے لیے کیا حکم ہے؟ جوانوں میں یاد سے کہہ رہا ہوں، کربلا کے لیے کیا حکم ہے؟ جس حالت میں ہو، جس حالت میں کربلا پہنچے ہو، دھول ہے، کپڑا گندا ہے، تھکے ہوئے ہو، آج کا سفر تو خیر آسان ہے، پہلے زمانے کا سفر دھول ہے، پیر میں مٹی لگی ہے، اسی حالت میں جاؤ۔ لیکن کبھی سوچا ہے کیوں آنے والا عاشق حسین امام کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے، میرا عاشق نہانے
کلمہ بدلنے میں دیر ہو گئے. نہیں نہیں میرے عاشق کو فوراً آؤ. میرا عاشق جب سے تم چلا تو میں منتظر تھا. دہلی سے چلا تو میں منتظر تھا. علی اکبر نے تو میرا عاشق بنا. بھیا باز دہلی سے میرا بڑا جوان عاشق آنے والا. چلو کربلا گئے, انہوں نے دیکھا جناب حبیب کی قبر سے. اے میرا دوست حبیب, ذرا دیکھو میرا عاشق آ رہا ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی عظیم مہمان آنے والا ہو, بہت عظیم مہمان آنے والا ہو, تو آپ بےتاب رہتے, پریشان رہتے ہیں. آنے تک دروازے پہ نظر لگی, میرا اپنا آ رہا ہے, سفر سے میرا بیٹا آ رہا ہے. بزرگ تشریف فرما, آپ کے بیٹا جو پرفیس میں ہو وہ خبر کر دے کہ میں فلاں اگلے ہفتے آ رہا ہوں. تو آپ بے چین رہتے ہیں, گھڑیاں گنتے ہیں, نظر رہتی ہے گھڑی پر, اب آئے گا انشاءاللہ. ایک دن کم ہو گیا, انشاءاللہ ایک دن اور کم ہو گیا انشاءاللہ. کیوں؟ آپ کے دل کی ٹھنڈک ہے آپ کا بیٹا, آپ کے دل کی سکون ہے. تو بس مجھے کہنا دیجیے, ایک بیٹا ہے وہ باپ کے لیے اتنے سکون کا سبب ہے کہ کہتے بڑا دن ہو رہا ہوں. بیتاب رہتا ہے باپ, ماں بیتاب رہتی ہے, لیکن اسی طرح حسین کا عاشق, حسین کی دل کی ٹھنڈک ہے. جب سے یہ ارادہ کرتا ہے, امام حسین بیتاب رہتے ہیں, منتظر رہتے ہیں, آنے والا ہے. اپنے کنبے سے کہہ رہے, اپنے خاندان سے کہہ رہے, اپنے عزیز و اقارب سے کہہ رہے, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. اپنی دنیاری ماں فاطمہ سے بھی کہتے ہو, اماں میرا عاشق آ رہا ہے. جب امام حسین کہتے ہوں گے اماں میرا عاشق آ رہا ہوگا, مجھے بتائیے جناب فاطمہ کی کیا کیفیت. اے میرے لال کے عاشق, اے میرے حسین کے عاشق, کاش تم کربلا میں ہوتے, کاش تم کربلا میں ہوتے, میرا لال تنہا نہ ہوتا. اذکر اللہ, اذکر اللہ, اذکر اللہ. جناب فاطمہ یہ کہتی ہے, ایک بات اور کہتی ہوگی, اے میرے لال کے عاشق, اے میرے حسین کے عاشق, آج تو کربلا میں ہوتا. کوئی بات نہیں ہے, تو کربلا میں نہیں تھا, لیکن اپنے اس عشق کو محفوظ رکھنا, خالص رکھنا. پردے غیب میں میرا ایک بیٹا حسین